السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے i+ ٹی وی میں۔ یہ ہماری پوڈ کاسٹ ہے جس کا عنوان ہے روشن دان، اور اس روشن دان پوڈ کاسٹ میں ہم شیخ ثناء اللہ صادق تیمی سے روشنی حاصل کر رہے ہیں، ان کی زندگی سے، ان کے تجربات سے، ان کے مشاہدات اور ان کے خیالات سے۔ میں سب سے پہلے شیخ کا اپنی اس پوڈ کاسٹ میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شاندار گفتگو ہوئی شیخ آپ سے، اور بہت سارے دکتور لقمان صاحب کی شخصیت کے ایسے پہلوؤں کو آپ سے سمجھنے کا موقع ملا جو اب تک کے ہمارے سامنے نہیں تھے، اور یہ ہمارے لیے گویا کہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ جامعہ امام تیمیہ کے بارے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اور گفتگو ہو۔ آپ نے جامعہ امام تیمیہ میں تو باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، دیگر اداروں کا بھی آپ کو کم سے کم مشاہدہ ہوگا، تجربہ ہوگا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جامعہ امام ابن تیمیہ کی ایک خاص امتیازی پہچان ہے دیگر اداروں کی بنسبت، اور اس کے فارغین کا بھی ایک خاص شناخت ہے، ان کی بھی ایک خاص پہچان ہے۔ تو آپ اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں بتائیے کہ کون کون سی چیزیں ہیں ایسی جو جامعہ ابن تیمیہ کو ممتاز بناتی ہیں دیگر اداروں کے مقابلے میں۔ یعنی دیگر اداروں کی توہین کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے، ہر ادارے کے فارغین اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں، اور سارے ادارے ہمارے ہیں، سارے ادارے ہمارا سرمایہ ہیں، ہم کو اپنے تمام اداروں سے محبت ہے۔ لیکن بہرحال جیسے ہر شخصیت کی کچھ نمایاں خوبیاں ہوتی ہیں جو اس کو ممتاز کرتی ہیں، ویسے اداروں کی بھی کچھ نمایاں خوبیاں ہوتی ہیں جو اس کو دیگر اداروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ تو آپ کی نظر میں ایسی کون سی خوبیاں ہیں جامعہ امام تیمیہ کی جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت نمایاں ہے اور دیگر اداروں سے اس کو بہت ممتاز بناتی ہیں؟ جامعہ امام ابن تیمیہ میں دو تین چیزیں، 4-5 چیزیں کہہ سکتے ہیں ایسی ہیں جو قابل ذکر ہیں، اور مجھے ذاتی طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے وہاں ایک خاص ماحول بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ جیسے ایک بڑی اچھی چیز یہ تھی، مجھے لگتا ہے جب میں نے اور دوسرے ادارے کے فارغین سے بات کی تو شاید اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے جامعہ امام ابن تیمیہ میں تھی۔ ہمارے اساتذہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اچھا۔ جامعہ امام ابن تیمیہ میں رہتے ہوئے کسی طالب علم کی اگر کوئی تحریر کہیں چھپ کر کے آئی تو اساتذہ مبارکباد دیتے تھے، تمہاری وہ تحریر پڑھی تھی، تم نے اچھا لکھا ہے۔ میں نے ایک موقع سے لکھا تھا، ہمارے استاد ہیں شیخ نور اسلام شفیع المدنی، اس زمانے میں جامعہ امام ابن تیمیہ نمبر نکال رہا تھا طوبہ، تو ان کو فارغین جامعہ امام ابن تیمیہ کی صحافتی خدمات پہ لکھنا تھا، تو وہ کلاس میں بتلا رہے تھے کہ کون کون سے تیمی ہیں جن کا وہ ذکر کریں گے اپنے مضمون میں۔ اسی درمیان انہوں نے ایک خاص کیفیت میں میری طرف اشارہ کیا، یہ بھی بڑا اچھا لکھتا ہے، یہ فارغ ہو گیا رہتا تو اس کا بھی نام آتا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ان کے اس ایک جملے نے میرے اندر ولولوں کی کتنی دنیا آباد کی تھی۔ تو اساتذہ جو وہاں تھے وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ میری ایک تحریر، طالب علمی کے زمانے میں موٹیویشن بہت ضروری ہوتا ہے، بہت معنی رکھتا ہے، اور خاص طور سے جب جو استاذ ہوتا ہے نا وہ طالب علم کی نظر میں آئیڈیل ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی دوسرا آدمی ہوتا نہیں ہے آپ کی نگاہ میں۔ آپ آئیڈیلائز جب کرتے ہیں تو اپنے اساتذہ کو کرتے ہیں، وہ ہمارے رول ماڈل ہوتے ہیں، اور اس وقت ان سے بڑے لوگ ہماری نگاہوں میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں تو پوری دنیا مل گئی، اور اس نے مہمیز کیا کہ بھائی آگے بھی انسان کو اس طرف محنت کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے استاذ کو لگ رہا ہے کہ ہمیں لکھنا آتا ہے تو بھائی تھوڑی محنت کر کے اپنے آپ کو ثابت کرو کہ لکھنا آتا ہے۔ اچھا، ایسا سارے اساتذہ ایسے نہیں ہوتے ہیں، یہ مطلب، بلکہ میں نے اپنے ذاتی مشاہدہ میں دیکھا ہے کہ بعض مرتبہ اساتذہ طلبہ سے حسد کرتے ہیں۔ مطلب یہ میرا اپنا مشاہدہ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے مدارس کے اندر کہ کسی طالب علم کی اگر کوئی اخبار میں تحریر آ گئی یا کسی مجلے میں مضمون آ گیا تو حسد کرتے ہیں اور گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ بعض اساتذہ نے کہا کہ ارے چرایا ہوگا کہیں سے، اپنا نہیں لکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی یہ ایک اچھی خصوصیت ہے آپ جو بتا رہے ہیں، یہ عام نہیں ہے۔ مطلب یہ ایسا نہیں کہ سارے اساتذہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ نہیں، ہمارے جامعہ امام ابن تیمیہ کے اگر تناظر میں کہوں تو یہ میرے ایک استاذ نہیں ہیں، یعنی کئی ہمارے اساتذہ ہیں، جب میں اپنے ذاتی مطلب حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ احساسات ہمارے دوسرے ساتھیوں کے بھی ہیں کہ اساتذہ باضابطہ وہ ذکر کرتے تھے۔ اب جیسے میں نے وہ دعوت میں ایک تحریر لکھی تھی، اور ہمارے استاد ہیں مولانا شکیل احمد عصری صاحب، وہ تحریر ان کو اچھی لگی تو انہوں نے بعض کلاسز میں کہا کہ ثناء اللہ نے وہ تحریر لکھی ہے، تم لوگ پڑھ کے دیکھو کتنا اچھا لکھتا ہے۔ وہ بچے جب آپ کو بتاتے ہیں کہ استاذ محترم یہ بتا رہے تھے، یا ایک زمانے میں ہمارے استاد سے شیخ ڈاکٹر رحمۃ اللہ سلفی صاحب، ایک تحریر ان کی نگاہوں سے گزری تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ ایشو وہاں ایکسپلور کیا ہے، اچھا کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی خاصیت تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ طلباء کے اندر جو ایک حوصلہ آیا، اور بہت سارے طلباء جو اپنے شروعاتی دور میں بہت اچھے نہیں تھے، ان کو ان حوصلوں نے بڑا بنایا،
उनको महमेज किया, मेहनत की राह पे लगाया और फिर वो उस तरफ आगे बढ़ने लगे। एक तो ये बड़ी अच्छी खूबी थी कि असातिज़ा आम तौर से हौसला अफजाई करते थे, जिम्मेदारान नज़र रखते थे कि अच्छा वो बच्चा छप रहा है, उसकी तहरीर आ रही है। अब उस ज़माने में मैंने अभी गज़लें नई नई लिखनी शुरू की थी और छपने लगी थी जहाँ तहाँ, तो मुझे याद है शेख मोहम्मद अरशद अल मदनी ने मुझसे कहा कि ये देखो मौलाना, ये चीज़ें ज़ाय नहीं होनी चाहिए, आपके पास महफूज हों, है ना। शुरू दौर में इंसान को नहीं लगता है कि ये किसी काम की हैं, लेकिन बाद में उनकी अहमियत समझ में आती है, तो आप अपनी डायरी बना करके रखें, महफूज रखें। तो ये एक ख़ास माहौल जो हमारे असातिज़ा ने वहाँ क्रिएट किया, यानी मोटिवेशन भी और फिर तरबियत भी। ये दो चीज़ें मतलब बहुत अहम थी। हमारे ज़माने तक तो बहुत शानदार अंदाज में थी। एक दूसरी खूबी वहाँ थी, बाज़ असातिज़ा थे जो बाज़ तलबा की बाज़ाब्ता तरबियत करते थे। मैं आपको बताऊं कि मैं अरबी की चौथी जमात में था, उस ज़माने में सानिया सानविया कहते थे। तो ज़ोहर की नमाज के बाद का वक्त था, मैं गुज़र रहा था तो शेख शकील अहमद असरी हमारे उस्ताद हैं, उस ज़माने में वो तस्वीर वतन का कॉलम लिखते थे तुबा के लिए। तो मैं उनके कमरे से होकर गुज़र रहा था तो उन्होंने आवाज़ दी, बोला मौलाना आप पढ़ते हैं तो कुछ मेहनत भी करते हैं या सिर्फ क्लास पार कर रहे हैं? तो मैंने कहा शेख मैं तो मेहनत करता हूँ। कहा कि उन्होंने आपने दरसियात के अलावा और कौन कौन सी किताबें पढ़ी? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा शेख वो मैं मैगज़ीन ये वो मज़ामीन, मौलाना मज़ामीन हो तो समझा, कोई किताब भी पढ़ी आपने? तो मैंने कहा कि नहीं शेख उस तरह से तो बाज़ाब्ता कुछ इस तरह नहीं पढ़ा है। तो कहा अच्छा तो क्या बनना चाहते हैं आप? उस ज़माने में मेरा अपना एक एहसास था कि बड़ा मुकर्रिर बनना है, कुछ तकरीर ऐसी करनी है। तो मैंने कहा शेख मैं बिल्कुल आलमी सतह का कोई मुकर्रिर बनना चाहता हूँ। क्या मौलाना मुकर्रिर बन करके कोई आदमी बड़ा नहीं बनता, जितनी देर तकरीर करेंगे आप उतनी देर आपकी तकरीर से लोग इस्तेफादा करेंगे, उसके बाद आपको भूल जाएंगे। कोई आदमी बड़ा हुआ हो और वो मुकर्रिर रहा हो, ऐसा आपको मालूम है? आपको अगर बड़ा बनना है, कुछ करना है ज़िंदगी में, तो आपको साहिब कलम होना चाहिए। तो कलमकार बनेंगे? तो मैंने कहा शेख जी बिल्कुल बनूंगा। तो कहा तो ऐसा है, कल से कलम कागज़ लेकर के पहुंच जाइए। अच्छा। तो वो तूबा का कॉलम लिखते थे, तस्वीर वतन का कॉलम, और उस्ताद मोहतरम की निगाह निस्बतन कमज़ोर है तो वो खुद से लिखते नहीं थे, डिक्टेट कराते थे। तो वो बोलते जाते और मैं लिखता जाता, और उस मरहले में वो समझाते जाते कि इस जुमले का मतलब क्या है, इस मुहावरे का मतलब क्या है, हमने जो इस जुमले को इस तरह से मोड़ा है तो इसमें क्या नज़ाकत है, आप सीगे किस तरह बदलेंगे, पैराग्राफ कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करते थे बाज़ाब्ता। उनकी खूबी ये थी कि वो ये इजाज़त तक देते थे कि इस मजमून पे तबसरा करो। ऐसा कई दफ़ा हुआ कि मैंने कहा कि शेख इसमें सिवाय लफ़ाज़ी के और कुछ नहीं है, और उन्होंने चेंज कर दिया। मौलाना एक मतलब पढ़ करके सुनाइए, पढ़ करके सुनाते, सुनते तो हाँ तुम तो ये बात ठीक कर रहे हो, तो ऐसा है कि कल दोबारा आ जाओ। फिर से वो बाज़ाब्ता दोबारा से लिखते, फिर पढ़ने के लिए कहते, और जब उनको लगता कि हाँ अब अच्छा हो गया, यानी वो मशवरे तक कबूल करते थे। तहरीरें जब हम लिख करके ले करके जाते तो बाज़ाब्ता दुरुस्त करते थे, बिठा करके, और समझाते थे, सेमीकोलन तक बताते थे कि कहाँ डालना है, कहाँ फुल स्टॉप डालना है, कहाँ आपकी बात मुकम्मल हुई, कहाँ नहीं हुई। उस ज़माने में वो अक्सर एक बात कहते थे कि देखो जितने तैमी लिखने वाले हैं, ये जो तुम देखते हो, तो उन नामों के पीछे एक नाम छुपा हुआ है, और वो शकील अहमद असरी है। मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल सच कहते थे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सनाउल्लाह सादिक तैमी के नाम के पीछे एक नाम छुपा हुआ है जो शकील अहमद असरी है। उन्होंने ये मेहनत की हर ज़माने में चंद बच्चों पे, और माशाल्लाह उसका जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि हर ज़माने में कुछ ऐसे तलबा जामिया इब्न तैमिया से ज़रूर निकले हैं जो अच्छा लिखते हैं। अच्छा लिखने वालों की तरबियत इस तरह के बाज़ असातिज़ा ने, जैसे वो उर्दू में करते थे, हमारे बाज़ असातिज़ा थे शेख फजलुर रहमान नदवी जिस ज़माने में थे, वो अरबी में तरबियत कर देते थे। तलबा उनके पास जाते थे तो वो तवज्जो देते थे, टाइम देते थे असातिज़ा। और तलबा और असातिज़ा के दरमियान का जो रिश्ता था जामिया इब्न तैमिया में, वो क्लास भर तक महदूद नहीं था। ये बड़ी अच्छी बात है। असातिज़ा मतलब अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते थे, तवक्को भी रखते थे कि तालिबे इल्म मतलब उस मोहब्बत की कदर करेगा, और टाइम देते थे। कोई भी तालिब इल्म किसी उस्ताद के पास पहुंचा तो आम तौर पे वो उस्ताद उस तालिब इल्म को टाइम देने के लिए तैयार रहते थे, तरबियत करते थे। तो मैं समझता हूँ कि जामिया इब्न तैमिया की इन तीन खूबियों के साथ एक चौथी बड़ी खूबी थी, वो ये कि सीनियर्स अपने जूनियर्स पे तवज्जो रखते थे, बताते थे। एक तो यह है कि सीनियर्स चूँकि लिखने वाले थे तो जूनियर्स खुद ब खुद उनसे इंस्पायर हो जाते हैं कि भाई ये लिख रहे हैं तो हम भी लिख सकते हैं, और फिर वो तरबियत भी करते थे, बताते थे कि मजमून लिखो तो ऐसे ऐसे भेज सकते हो, फलानी जगह छप सकता है। आप अगर लिख करके ले करके जाते तो वो बाज़ाब्ता चेक कर देते थे। ऐसे आपके सीनियर्स कुछ ऐसे तस्करा कीजिए जिनका। जैसे मैं एक मरतबा अरबी की दूसरी या तीसरी जमात में था,
تو ہم طلبہ اس زمانے میں تیسری منزل پہ ہوتے تھے ہاسٹل کی، تو چوتھی منزل پہ ہم جاتے نہیں تھے، یہ جرات نہیں ہوتی تھی. سینئرز کا جو ایک احترام تھا، بلکہ ان کا جو روب تھا وہ مانے ہوتا تھا، ہم نہیں جاتے تھے. تو کسی وجہ سے، کسی خاص انتہائی شدید ضرورت کی بنیاد پہ مجھے چوتھی منزل پہ جانا پڑا. تو ایک سائیڈ میں وہ مولانا ابراہیم سجاد تیمی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے بلایا، اے بچے ادھر آؤ. تو میں گیا، ان کو کسی نے بتایا تھا کہ اس کو نحو صرف آتا ہے، تو انہوں نے 2-3 سوالات کیے باضابطہ، اور جب میں نے جوابات دیے تو بہت خوش ہوئے، دعائیں دیں، ماشاءاللہ ٹھیک ہو، محنت کرو. اسی طرح جیسے سینئر صاحب جو ہمارے دوست تھے، وہ اگر کوئی تحریر انہوں نے پڑھ لی ہماری، کہیں چھپ کر کے آ گئی، تو وہ ذکر کرتے تھے کہ تمہاری وہ تحریر دیکھیں، اچھا لکھا ہے تم نے. یا جیسے ان سے کہتے کہ اس موضوع پہ ہم سوچ رہے تھے، تو وہ بتاتے کہ یہ کتابیں تم دیکھ لو. تو یہ جو خوبی تھی، سینئرز جونیئرز پہ توجہ دیتے ہوں، ان کی تربیت کرنے کے لیے تیار رہتے ہوں، بتاتے ہوں باضابطہ کہ یہ کتابیں ہیں اس سلسلے کی، یہ بڑی اچھی کمال کی چیز تھی. اور اس معاملے میں کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم اپنے اساتذہ سے زیادہ اپنے سینئر سے سیکھیں. اور یہ بڑی میں کہتا ہوں کہ اتنی اچھی خوبی تھی، اتنا اچھا ماحول تھا کہ میں آپ کو کہہ نہیں سکتا. اس لیے جب ہم لوگوں کا زمانہ آیا کہ جب ہم وہاں سینئر کی حیثیت سے جی رہے تھے، تو ہم نے اپنے طور پہ اس لیگیسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. ہمارے بعد کے جو لڑکے تھے ان پہ ہم بھی نگاہ رکھتے تھے کہ اگر کوئی اچھا پڑھنے لکھنے والا ہے تو اس پہ تھوڑی توجہ دو تاکہ وہ سمجھ جائے. تو ماشاءاللہ یہ ایک بڑا اچھا ماحول تھا. ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بڑا اچھا کام یہ کیا تھا کہ جامعہ تیمیہ کی لائبریری بہت ریچ رہی ہے. طلبہ کی بھی لائبریری اچھی تھی، ندوۃ الطلبہ کی جو لائبریری تھی وہاں منتخب کتابیں تھیں، لیکن اپنے موضوع پہ بڑی اچھی کتابیں تھیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو سینئرز تھے وہ ماشاءاللہ باذوق لوگ تھے، اور ذوق کو بنانے میں اصل میں یہ کتابیں بہت کردار ادا کرتی ہیں. تو لائبریری جو سینٹرل لائبریری تھی جامعہ کی وہ کافی ریچ تھی، بہت مالدار لائبریری. اور جو بچوں کی لائبریری تھی وہ بھی اچھی تھی، ہر طرح کی میگزین آتی تھی، انگریزی، اردو، ہندی، اور مختلف مکتب فکر کی تحریریں ہمارے پاس آتی تھیں اور ہم استفادہ کرتے تھے. اس قسم کی رکاوٹ نہیں تھی جس قسم کی رکاوٹ پیدا کرنے کی کبھی کبھی کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ طلبہ میں ایک جو ذہن بننا چاہیے. اچھا، ایک اور اچھی خوبی تھی، ہم ڈسکس کرتے تھے. سینئر اپنے جونیئر سینئر سے باتیں کرتے تھے موضوعات پہ، اور کھل کر کے باتیں کرتے تھے. اس کی وجہ سے ایک قسم کی جو خاص بے باکی ہے وہ جامعہ امام تیمیہ کے فارغین میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نظر آتی ہے. قدغنیں نہیں تھی، نہیں تھی. اور جینے انہیں کے معاملے میں بھی قدغنیں نہیں تھیں. ہاسٹل کا جو نظام تھا جامعہ امام تیمیہ کا وہ بڑا خوبصورت تھا. بلکہ ہم ایک کمرے میں 3 سے 4 طلبہ ہوتے تھے، اور کمرے کی جو وسعت تھی وہ ایسی تنگ نہیں تھی. ہر طالب علم کو ایک چوکی ملی ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس کی ایک الماری تھی، اور ایک کمرے میں 4 طلبہ سے زیادہ نہیں ہوتے تھے. رہنے کا جو اسٹینڈرڈ تھا وہ بہت اچھا تھا. کھانے کے معاملے میں جامعہ تیمیہ پہ کل بھی سوالات تھے، شاید وہ سوالات آج بھی واقع ہوں، لیکن بچوں کے رہنے کے معاملات میں، پانی وانی کی فراہمی کے معاملات میں جامعہ تیمیہ بہت ٹاپ کلاس کی یونیورسٹی. اور جامعہ ابن تیمیہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. ہم جب JNU گئے تو جامعہ ابن تیمیہ میں جو رہنے کا ہمارا انداز تھا اس میں اور JNU میں کوئی خاص فرق نہیں تھا. یعنی ہاسٹل کی جو لائف تھی جامعہ ابن تیمیہ میں طلبہ کی، وہ بڑی رنگا رنگ، بڑی متنوع، بڑی زبردست تھی. طلبہ پڑھتے تھے، ایسا نہیں کہ نہ پڑھنے والے طلبہ نہ ہوں، لیکن پڑھنے لکھنے والے. اور ماحول، آپ ہمارے یہاں جب مغرب بعد جاتے تو آپ کو مکمل احساس ہوتا کہ آپ ایک تعلیمی ادارے میں آئے. لگ بھگ طلبہ آپ کو پڑھتے ہوئے ملتے. مسجدوں میں جب پڑھانے کا انتظام نہیں تھا تب بھی طلبہ اپنے اپنے کمروں میں پڑھتے تھے. اور ایک خاص ماحول جامعہ ابن تیمیہ میں الحمدللہ یہ بنا ہوا تھا. یہ وہ خصوصیات ہیں میں سمجھتا ہوں جنہوں نے طلبہ کو بنانے. غیر درسی ثقافتی سرگرمیاں کس نوعیت کی تھیں؟ جیسے انجمنیں تو ہوتی ہیں عام طور پہ خطابت کی، اور کوئی ایسی خاص بات آپ کو لگی؟ اس معاملے میں بھی بڑی خوبصورت صورتحال تھی وہاں. جیسے ہمارے یہاں ڈیبیٹ کراتے تھے، کوئی ایک موضوع دے دیا اور 2 مخالف گروپ بنائے گئے اور وہ آپس میں پھر ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کرتے تھے. یہ بڑا اچھا سلسلہ تھا، آج بھی الحمدللہ جاری ہے. اسی طرح صحافتی مقابلے ہوتے تھے، اور وہ پہلے سے موضوع نہیں دیا جاتا تھا. طلبہ اکٹھے ہو گئے، 10 موضوعات کا 5 موضوعات کا اعلان کر دیا گیا، آپ کو اسی جگہ بیٹھ کر کے لکھ کر کے دینا ہے. 10 موضوعات کا انتخاب عمل میں آیا، قرآن اندازی ہوگی، جا کر کے آپ کو 10 منٹ تقریر کرنی ہے. یہ اور اس قسم کے دوسرے جو ثقافتی پروگرامز ہو سکتے ہیں اس کا ماحول الحمدللہ بنا رہا. اچھا، ہر زمانے میں رہا. اس کی وجہ سے جو ایک خاص قسم کی تربیت ہے آپ کی، میں کہتا ہوں کہ آپ اگر کچھ نہیں دیں تو کم سے کم طلبہ میں جرأت دے دیں. جامعہ امام تیمیہ کا وہ پلیٹ فارم طلبہ کو جرأت دیتا تھا. ہم اپنی باتیں بہت کھل کر کے رکھتے تھے. میں نے اشارہ کیا تھا شروع میں کہ میں نے ایک زمانے میں لڑائی لڑی کہ نہیں یہ انگریزی لازمی سبجیکٹ کی حیثیت سے پڑھائی جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک زمانے میں ہمارے یہاں ڈیبیٹ کا موضوع یہی تھا، مدارس اسلامیہ میں انگریزی بحیثیت لازمی سبجیکٹ مفید یا مضر. ہم نے مضر والے پہلو کو چنا.
حالانکہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہماری کوئی پوزیشن نہیں آئی، کیونکہ وہ استاد جو تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اس نے تو وہ گڑبڑ ہی کر دی. لیکن ہماری گفتگو سے اس وقت کے ذمہ دار تھے شیخ محمد ارشد المدنی، وہ کافی متاثر ہوئے. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ عزیزم ہم اس کا باضابطہ جائزہ لیں گے. ہم اس نتیجے تک کیوں پہنچے تھے؟ ہم جب عربی کی تیسری جماعت میں پڑھتے تھے تو ہمارے 10 بہترین ساتھی صرف اس وجہ سے بیچارے جامعہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے کہ وہ انگریزی میں فیل ہو گئے تھے، حالانکہ وہ جو دوسرے اسلامی علوم ہیں ان میں بہت اچھے تھے. ہم نے کہا کہ بھائی یہ کون سا جا کر کے ماسٹر بنیں گے، آپ ان کو زبردستی نہیں، تم کو انگریزی میں پاس ہی ہونا ہوگا، نہیں تو تم عالم نہیں بن سکتے، تو یہ تو ظلم ہے. اور اس کے لیے لڑائی لڑی. الگ بات ہے کہ میں اس میں کامیاب نہیں رہا، لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ جرأت جامعہ امام ابن تیمیہ کا یہ ماحول جو ثقافتی، میں نے تو بعض مدرسوں میں ممبئی میں مراٹھی میں فیل ہونے کی وجہ سے لوگ آگے نہیں بڑھ پائے، تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. آپ ان کو پڑھائیں. آج بھی میں اپنے اس موقف پہ قائم ہوں کہ انگریزی پڑھائی جائے، بلکہ ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو اس قدر آپ شدید بنا دیں کہ ایک طالب علم جو اگر مان لیجیے ایک فقیہ ہے اس کو انگریزی نہیں آتی، محدث ہے اس کو انگریزی نہیں آتی، مفسر ہے اس کو انگریزی نہیں آتی، کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اگر اس کو نہیں بھی آتی ہے تو اس کو جو آتی ہے وہی اپنے آپ میں کافی قدر ہے. تو یہ میں نے لڑائی تو لڑی لیکن میں وہ بدلنے میں کامیاب نہیں رہا. حالانکہ امتحان میں کامیاب نہیں ہونا بھی صاحب کی علامت بھی نہیں ہوتی کہ نہیں آتی ہے. یعنی بعض مرتبہ زبان سیکھنے کا تعلق جو ہے نا وہ امتحان سے نہیں ہوتا ہے، سبجیکٹ سے نہیں ہوتا ہے. انسان بہت کچھ سبجیکٹ سے باہر رہ کے بھی سیکھ سکتا ہے. لیکن ایسا تھا. حالانکہ ایک چیز اور بھی میرا جو ایک احساس ہے وہ شاید یہاں پہ بیان کیا جانا چاہیے. مدارس میں انگریزی اصلاً پڑھائی نہیں جاتی شیخ، بہت معذرت کے ساتھ. ایک عجیب و غریب روایتی طریقہ ہے اور یہ دھوکے میں ڈالنے والا طریقہ ہے کہ آپ کو انگریزی آتی ہے یا آپ کو انگریزی پڑھائی جاتی ہے. طالب علم جو ٹیکسٹ پڑھتا ہے اس ٹیکسٹ سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے. ٹیچر اس ٹیکسٹ سے کچھ کوشچنس کے آنسرس لکھوا کر کے رٹوا کر کے اور پھر وہ پاس کرا دیتا ہے. ہمیں یاد ہے طلبہ کو شبہے میں رکھا جاتا ہے. یہ یقینی طور پہ یہ دھوکہ ہے اصل میں، ہے نا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو انگریزی آتی ہے یا استاد نے آپ کو انگریزی پڑھائی ہے، پوری زندگی تو وہ ٹینس پڑھاتے رہتے ہیں اور جو متن ہے اصل میں جو ٹیکسٹ ہے اس سے جو تعلق بچے کا بننا چاہیے وہ بنتا ہی نہیں ہے. ہمارے بعض ساتھی تھے اور اس لیے مجھے آج بھی تکلیف ہوتی ہے جب میں وہ سوچتا ہوں. تو وہ مثال کے طور پر اسٹے اگر ان کو یاد کرنا ہے تو وہ بیچارے اسٹے یاد نہیں کرتے تھے. STAY ٹے ہے نا. وہ اس طرح سے بیچارے یار ہم ایسا بوجھ ڈال رہے ہیں جو شاید وہ اٹھانے کے لیے نہیں تھا. تو اس طرح کی بہت ساری صورتحال تھی اور مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں چونکہ ادارے والے بھی وہی غلطی کرتے ہیں جو مسجد کا امام متعین کرتے وقت سماج کرتا ہے. کمزور سے کمزور ماسٹر کو لے کر کے آ گئے اور سمجھتے ہیں اچھا سے اچھا انگریزی داں نکالے گا. بھائی یہ نہیں ہونے جا رہا ہے. آپ اچھے اساتذہ ڈھونڈیں، لے کر کے آئیں، انہیں جائز تنخواہ دیں اور پھر اگر آپ انگریزی پڑھا رہے ہیں ٹیکسٹ سے وہ جو رشتہ ہونا چاہیے تو طالب علم بیچارہ وہ یہ دھوکے میں رہتا ہے کہ اس کو انگریزی آتی ہے، اصلاً آتی باتی نہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ لگ بھگ تمام مدارس کی اس معاملے میں صورت حال ہے. اچھا آپ نے اتنا اچھا ماحول دیکھا ہے جامعہ امام ابن تیمیہ کا، سینئرز کا بھی آپ نے ذکر کیا. جامعہ ابن تیمیہ سے ابھی بھی آپ کا تعلق ہے، آپ ہر سفر میں آتے جاتے رہتے ہیں. تو جو ایک تعلیمی ایک ثقافتی ماحول جو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اب جب آپ جاتے ہیں جامعہ ابن تیمیہ کا ماحول دیکھتے ہیں، نظر تو ہوتی ہوگی آپ کی طلبہ پر، وہاں کے تعلیمی ماحول پر، وہاں کے ثقافتی ماحول پر. جو نئے فارغین ہو رہے ہیں ان کی بھی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی آپ کی نظر میں ہوگی. تو اپنے دور کے جامعہ امام ابن تیمیہ اور آج کے دور کے جامعہ امام ابن تیمیہ میں جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ عروج آیا ہے یا زوال آیا ہے؟ عروج ہے تو اس کے کیا اسباب ہیں، زوال ہے تو اس کے کیا اسباب ہیں؟ دونوں. اچھا. کچھ معاملات میں عروج ہے اور کچھ معاملات میں زوال ہے. جی. زوال اسلامی علوم کی قدردانی کے سلسلے میں. جی. عام طور پہ ہمارے زمانے میں طلبہ جب آتے تھے تو وہ اچھا عالم بننے کا خواب دیکھتے تھے، اچھا مقرر بننا چاہتے تھے، صاحب قلم عالم دین بننا چاہتے تھے اور اس کی وجہ سے وہ محنت کرتے تھے عربی میں، تفسیر میں، حدیث میں، شرعی علوم میں. اور جو کھیپ تیار ہوتی تھی اس میں وہ بہرحال زندگی نظر آتی تھی اس خاص حوالے سے. ہمارے جو سینئرز ہیں یا بعد کے ہمارے بعد بھی 10 سال تک کا جو منظرنامہ تھا، میں 2005 میں فارغ ہوا ہوں تو لگ بھگ 20 سال کا عرصہ ہونے جا رہا ہے. تو اس پورے مرحلے میں ہم تک یا ہمارے بعد تک بھی یہ صورتحال تھی کہ طلبہ اچھا عالم بننے کا خواب دیکھ کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کو جو محنت کرنی چاہیے وہ محنت کرتے تھے. چنانچہ ان کی تحریروں میں ایک خاص اسلامی جھلک بھی نظر آتی تھی اور گفتگو میں یا شخصیت میں بھی وہ ایک خاص پہلو دکھتا تھا. اس طرف آ کر کے یہ پہلو کمزور ہوا ہے. اس کے مقابلے میں طلبہ اب مادی اعتبار سے جو
اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا زاویہ ہو سکتا ہے وہ اس طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کی جو توجہ ہے اس کا مرکز اب اسلامی علوم کم ہیں، اور جو مادی کنسیڈریشنس ہیں، میٹیریلسٹک مطلب پوائنٹ آف ویو جو ہے نا، یہ ان کا مضبوط ہو رہا ہے۔ وہ اداروں میں رہتے ہوئے بھی مطلب باہر کی دنیا کے لیے تیاریوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ثانویہ کا کوئی طالب علم آپ سے پوچھتا ہو کہ جے این یو میں داخلہ کیسے ہوگا، تو یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے، تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ اور ایسا میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا، انہیں لگتا ہے کہ ثناء اللہ بھائی جڑے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ایزی ٹو ریچ ہوں انشاءاللہ، تو وہ رسائی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ شیخ میں کیسے داخلہ لے سکتا ہوں۔ ایک طالب علم نے مجھ سے کہا کہ شیخ میں جے این یو میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا کہ اور میں جامعہ میں تیمیہ میں ہوں، جو خوشی ہوئی، میں نے کہا کہ آپ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ تو شیخ میں ثانویہ میں۔ تو آپ یقین جانیں مجھے بےحد تکلیف ہوئی، غصہ آیا۔ میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے، پہلے آپ جامعہ میں تیمیہ سے فضیلت کرو، فضیلت کرنے کے بعد آپ پوچھو کہ شیخ جے این یو میں داخلہ کیسے ہوگا، جامعہ ملیہ میں داخلہ کیسے ہوگا، تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو، ہم آپ کی رہنمائی بھی کریں گے اور ہمیں خوشی بھی ہوگی۔ ثانویہ میں بیٹھ کر کے طالب علم جب یہ سوچنے لگے تو یہ زوال ہے، یہ کوئی عروج نہیں ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر میں جامعہ ابن تیمیہ کے حوالے سے بات کروں، اور یہ باتیں ہماری استاذ محترم شیخ محمد ارشد المدنی صاحب سے بھی ہو رہی تھی، تو انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ یہ جو زاویہ ہے دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور خاص طور سے جب مدارس کے فارغین کو اسکولوں میں نوکری ملنے لگ جائے، معاون مترجمین کی لسٹ آوے تو اس میں سارے مولانا لوگ بھرے ہوئے ہوں، یا +2 کی بحالی ہو رہی ہو اور اس میں مولانا لوگوں کی لمبی چوڑی فہرست ہو، تو محسوس یہ ہوتا ہے اچھا اس کو بڑی کامیابی کے طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارا جو پورا سماج ہے وہ مادی ہے، یہ تو اصل میں معاشرتی تبدیلی آئی ہے بہت بڑی ایک، تو یہ ادارے کی سطح پہ وہ تبدیلی اندر ہے، اور اساتذہ اس بات کو لے کر کے پریشان ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جب طلبہ اس معاملے میں ساری توجہ مرکوز رکھیں گے، جامعہ ابن تیمیہ کے نئے جو فارغین ہیں یا جو لڑکے وہاں ہیں، آپ کسی بھی کالج کے +2 کے لڑکے سے یا گریجویشن لیول کے لڑکوں سے ملیں اور جامعہ ابن تیمیہ کے کسی فارغ سے ملیں، تو آپ جامعہ ابن تیمیہ کے فارغین کو زیادہ بہتر پائیں گے۔ جغرافیہ کے بارے میں، فزکس اور کیمسٹری کے بارے میں وہ آپ سے زیادہ اچھی بات کریں گے، لیکن کیا وہ دینی علوم کے بارے میں، ان کی عربی بھی اتنی ہی اچھی ہے، تفسیری نکات پہ بھی ان کی وہی نگاہ ہے، کیا محدثین سے بھی ان کا وہی رشتہ ہے؟ یہ میری نظر میں سوال کے دائرے میں ہے، اور اس پہ بہت زیادہ انہیں توجہ دینی چاہیے۔ شرعی علوم کے معاملے میں کمزوری آ رہی ہے، کمزوری دیکھنے کو مل رہی ہے، طلبہ کی وہ توجہ نہیں ہے، اور یہ انتہائی، حالانکہ مدارس کا مقصد تو یہی تھا، باقی وہ اور دوسری چیزوں کے لیے تو ہیں ہی، ہمارے پاس اسکول ہیں، تعلیمی عصری تعلیمی ادارے ہیں۔ اس خاص حوالے سے کنسرن بھی ہیں جو ہمارے وہاں اساتذہ ہیں، میں نے اشارہ کیا جیسے شیخ محمد، یہ تبدیلی اصل میں تو ہر ادارے میں آئی ہے، تقریباً ہر جگہ۔ اچھا ہمارے یہاں ہوا یہ نا کہ یہ آپ نے شروع میں عصری علوم والی بات کی کہ ہمارے یہاں یونیورسٹیوں سے جو الحاق ہوا، یا یہ بات ہوئی کہ عصری مضامین شامل کیے جائیں مدارس میں، تو اس کا مقصد تھا کہ بھئی دعات اور علماء کی ایک ایسی کھیپ تیار کی جائے جو عصری علوم سے لیس ہو کر کے دعوت کے میدان میں اور اچھے سے خدمات انجام دے سکیں۔ پر اس کا الٹا ہو گیا، اس کا ریئیکشن یہ ہوا ہے کہ اب تو وہ دعوت کے میدان میں آ ہی نہیں رہے، جو ہماری تو بڑی بات نہیں۔ لیکن اس کی شک ایک وجہ یہ بھی ہے نا، کیوں جا رہے ہیں طلبہ مطلب مدارس سے نکل کر کے عصری اداروں میں؟ اس لیے بھی جا رہے ہیں کیونکہ جو شرعی علوم کے ماہرین ہیں ان کے لیے کوئی سٹیج نہیں ہے کام کرنے کا، یعنی دے کر کے مدرسین اساتذہ کے تو کتنا زیادہ، جتنے مدارس ہیں مدرسین اسی کے حساب سے ہو سکتے ہیں، تو جو نئے فارغین ہیں ان کو ایک بات یہ بھی محسوس ہوتی ہے نا کہ کام کرنے کا اسٹیج نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ معاشی تقاضا آج کے دور میں بہت اہم ہے، تو جب تک کہ کسی بھی یعنی کسی فن کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی کہ اس کو معیشت سے کاٹ دیا جائے، تو جس قسم کی ذبح حالی کے شکار ہیں ہمارے یہاں علماء معاشی طور پہ، تو وہ طلبہ کو دکھائی دیتا ہے۔ مطلب بہت سارے طلبہ اپنے اساتذہ کو دیکھ کر کے عبرت لیتے ہیں کہ ہم کو یہ کام نہیں کرنا، یہ کام تو ہم کو نہیں کرنا۔ اس میں جزوی سچائی ہے، علم دین، دعوت دین کبھی بھی اچھی معیشت سے جڑی نہیں رہی۔ آپ کو اس میدان میں آنے سے پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ آپ کوئی ساہوکار ہونے نہیں جا رہے، سرمایہ دار آپ نہیں ہوں گے، یا آپ کی جو مادی زندگی ہے وہ بہت زیادہ روشن زندگی نہیں ہوگی، بقدر کفاف آپ کو ملے گا۔ لیکن جو یہ دوسرا زاویہ ہے کہ ہم صلاحیتوں کو کھپانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ بڑا مطلب پوری ملت کو بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے۔ جمعیتوں کو آپ کی اچھی صلاحیتیں آتی ہیں، آپ پلیٹ فارم نہیں دے پاتے، اور اس کی وجہ سے وہ صلاحیتیں مر جاتی ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ بھائی میں کسی کام ہی کا نہیں ہوں تو میں یہاں رہ کر کے کیا کروں گا، اور پھر وہ نکل بھی جاتے ہیں۔ اس خاص حوالے سے یقینی طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کھیپ جب آپ کے ہاتھ سے نکلتی ہے، اور یہ بھاری نقصان ہے، شیخ مطلب مادی دور میں
حصول علم کے لیے اور شرعی دینی علوم کے حصول کے لیے کوئی طبقہ آپ کے پاس آ گیا تھا، آپ نے اس کو بنایا، سنوارا، قابل بنایا، اور اس کے بعد پھر اس کو آپ نے اپنے سے الگ کر دیا، اتنا بھاری نقصان ہے کہ میں آپ کو کہہ نہیں سکتا۔ کوئی دوسرا طبقہ آپ کو ملنے نہیں جا رہا ہے۔ دینی شناخت کی حفاظت، علوم کی حفاظت، شریعت اسلامیہ کی حفاظت، یہ سارا اسی طبقے سے منسلک ہے۔ تو آپ نے اگر پلیٹ فارم نہیں بنایا ہے، آپ یقین جانیں، اسی لیے جس سطح پہ بھی کوئی بندہ کچھ اچھا کام کر رہا ہو اور وہ صلاحیتیں کھپا رہا ہو نا، تو اس کی عزت ہونی چاہیے، قدر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس خاص مرحلے میں نہیں، جو فارغین بھی مدرسے سے فارغ ہوں، اگر اب شرعی علوم میں اپنی صلاحیت بنا کے کسی میدان میں جا رہے تو یہ ان سے امید رکھ سکتے ہیں کہ بھائی وہ جہاں بھی رہیں گے روشنی پھیلائیں گے۔ اگر شرعی علوم میں ماہر ایک آدمی کسی اسکول میں ٹیچر بھی لگ گیا ہے تو امید ہے کہ بھائی وہ اس کو بلکہ ایک ایسی آڈینس مل جاتی ہے، ایک ایسا طبقہ تربیت کے لیے مل جاتا ہے جو ہمارے روایتی علماء کو نہیں ملتا ہے۔ یہ تب ہوگا شیخ جب ہم مدارس کا جو ہمارا نظام تربیت ہے وہ ان کو ان علوم کی جو عظمت ہے نا وہ ان کے دلوں میں بٹھا سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے فارغین مثال کے طور پر اگر وہ سرکاری اداروں سے وابستہ ہوتے ہیں تو ان کی جو امتیازی شناخت ہے وہ کہیں نہ کہیں کھوسی جاتی ہے، ان کا کوئی باضابطہ امپیکٹ نظر نہیں آتا۔ نہیں، عالم کیا وہ تو پھر دیندار نہیں رہ جاتے، مطلب یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ اگر وہ تربیت ہو، تزکیہ اچھا ہو، ایک عالم دین کی حیثیت سے اگر اسکول ٹیچر بھی ہے تو مسئلہ نہیں ہے، پر مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں چاہے وہ اسکول ٹیچر پروفیشن میں جانے والے ہوں، یونیورسٹیز میں جانے والے ہوں، وہ اپنی علمی شناخت کے، اپنی دینی شناخت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، وہ خالص قسم کے دنیا دار انسان بن جاتے ہیں۔ بہرحال ایک اچھی گفتگو آپ سے جامعہ امام تیمیہ کے بارے میں بھی ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے جامعہ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ تو کیونکہ فارغ ہیں تو آپ کی ایک دلی وابستگی ہے، اور ہم اس حیثیت سے کہ بھائی سلفیان ہند کا ایک بہت مضبوط ادارہ ہے اور ہماری دعوت کا ایک مضبوط قلعہ ہے جس سے ہمارے سپاہی نکلتے ہیں دعوت کے، تو ایک دلی وابستگی تو حالانکہ اب تک کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے موقع نہیں ملا ہے جامعہ دیکھنے کا، لیکن ایک انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی ایک دلی وابستگی ہے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو اس کے بانیان ہیں ان کے لیے ذخیر آخرت بنائے اللہ تعالیٰ، اور جو اس کے ذمہ داران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے مضبوط بنیادوں پر اس کو قائم کرنے کی اور عروج کی طرف لے کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، یہ ہماری پوڈ کاسٹ تھی جس کا خاص موضوع تھا جامعہ امام ابن تیمیہ، جو کہ ہمارے ہندوستان کا اور خصوصی طور پہ صوبہ بہار کا ایک بہت ہی ممتاز تعلیمی ادارہ ہے۔ ہمارے وہ ناظرین جو ہماری تاریخ سے اور ہمارے اداروں سے واقف نہیں ہیں ان کے لیے یہ خصوصی پوڈ کاسٹ تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری جو عوام ہیں وہ ہماری شخصیتوں سے بھی واقف ہوں، ہماری تاریخ سے بھی واقف ہوں، اور ہمارے ان اداروں سے بھی واقفیت حاصل کریں۔ یہ ہمارے ادارے ہمارا چراغ ہیں۔ آج جو یہ علم کی روشنی موبائل کے ذریعے سے، ٹی وی چینلز کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ اصل میں ہمارے یہی پاور ہاؤسز ہیں جہاں سے یہ روشنی نکلی ہے، وہی پاور ہاؤس ہے جنہوں نے یہ پروڈکشن کیا ہے اس روشنی کا، جو الحمدللہ آپ مختلف وسائل کے ذریعے سے آپ تک کے پہنچ رہی ہیں۔ تو یہ ادارے ہمارا سب سے مضبوط بنیادیں ہیں ہماری دعوت کی، ہمارے دین کی۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کی حفاظت فرمائے۔ تو آج کی گفتگو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ شیخ سے اور بھی بہت سارے موضوعات پہ ہم کو گفتگو کرنی ہے ابھی، خاص طور پہ عربی زبان و ادب جو شیخ کا ایک خاص اہم موضوع ہے، اور اسی سلسلے میں شیخ کی بہت ساری خدمات بھی ہیں، تو اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اردو زبان و ادب پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ شیخ شاعر بھی ہیں، شاعری بھی کرتے رہیں، تو اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی۔ سعودی عرب کا ماحول بھی شیخ نے بہت قریب سے دیکھا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ایک پوڈ کاسٹ کا موضوع ہوگا۔ تو شیخ بہت سارے حوالے شیخ کے ساتھ جمع ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے اس گفتگو میں ان سارے حوالوں پہ گفتگو کی جائے، لیکن ہمارا ایک ایپیسوڈ کا وقت محدود ہوتا ہے، تو آج کا ایپیسوڈ ہم انہی باتوں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی دین کی خدمت جو بھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔